پوری امت کو دعوت و تبلیغ کی محنت سے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری امت ایمان اور اعمال کے اوپر کھڑی ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تبلیغ کی محنت شروع کی، اس میں ایسے اصول اور ضابطے متعین فرمائے کہ اگر یہ اصول اور ضابطے کی پاسداری ہوتی رہے تو یہ امت خیر کے اوپر رہے گی۔ ہم نے اپنے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی، اور غالباً وہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایسا کام دے گئے ہیں کہ آج اگر وہ آ کر ہمیں کہیں بھی کہ بھئی یہ کام میں نے غلط دے دیا تو تم لوگ اس کو چھوڑ دو، تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو قرآن و حدیث کے نصوص میں، عبارات میں دیکھ کر اور پھر اس زمانے کے علماء سے پوچھ کر مرتب کیا۔ چنانچہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 3 حضرات کی جماعت بنائی تھی۔ جو حضرت کے سامنے کام تھا اس کو وہ قرآن و حدیث میں دیکھتے تھے۔ اس میں ایک حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت مولانا واصف علی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 3 حضرات کے ذمہ تھا کہ کام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ الحمدللہ ان حضرات نے دیکھا، پھر حضرات کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جب پہلی جماعت نکالنے کی حضرت نے بات کی اور فکر کی تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو سنا، نہج کو سنا، خوش تو ہوئے اور کہنے لگے کہ کرے گا کون؟ جب 10 سال کے بعد 1936 میں پہلی جماعت نکلی اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں بات آئی تو فرمایا کہ اب کون یہ کہہ سکتا ہے کہ کرے گا کون؟ اب تو جو ہے وہ کام شروع ہوگی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تائید کی۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ سنا کہ انہوں نے حضرت کی زندگی کے آخری 10 سال پائے، اور حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ انہوں نے آخری کے 6 مہینے پائے۔ تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے تبلیغ کا وہ پہلا دور دیکھا تھا، ان کے سامنے سارا نہج تھا اور کام کی سوجھ بوجھ تھی۔ یہ کام چلتا رہا۔ 1944 میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور پھر قیادت منتقل ہوئی حضرت کے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جو بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، محقق بھی تھے، کئی کتابیں ہیں ان کی۔ انہوں نے کام کے نہج کو جو ان کے والد صاحب دیکھیں گے تھے اسی کے اوپر لے کر چلیں، حذو النعل بالنعل، ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر اسی نہج کو سامنے رکھ کر حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ چلے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا نہج بہت آسان کر دیا۔ ایک تو 6 نمبر ہیں تبلیغ کے، وہ معروف ہیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، تصحیح نیت اور دعوت و تبلیغ۔ یہ تو 6 نمبر ہیں۔ باقی ہر مسجد 5 اعمال کے اوپر کھڑی ہو جائے۔ 5 اعمال پر جب ہر مسجد کھڑی ہو جائے گی تو ہر محلے کے اندر دینی فضا قائم ہو جائے گی۔ اور 5 اعمال بہت آسان ہیں۔ ایک عمل مہینے میں 1 دفعہ کرنا ہے، وہ ہے سہ روزے کا۔ ایک عمل ہفتے میں 1 دفعہ کرنے کا، وہ کیا ہے؟ 2 گشت ہیں، محلے کا گشت ہے اور بیرونی گشت ہے۔ اور 3 اعمال ہے جو روز کرنے کے: اپنی مسجد کو روزانہ وقت دینا، اپنی مسجد کو آباد کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے، کم از کم کہا جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے دے دیں، 10واں حصہ۔ اور دوسری چیز محلے کی تعلیم، فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام، اور ان سب اعمال کو لے کر چلنے کی ترتیب کے لیے مشورہ، محلے کی جماعت کا مشورہ۔ یہ 5 اعمال ہیں۔ تو 5 اعمال 6 صفات کے ساتھ، 6 نمبر، یہ 6 صفات ہیں۔ ان صفات کے ساتھ جب یہ کیا جائے گا تو پوری امت کے اندر خیر بھی پھیلے گی، اور امت پناہ، جو امت بنانے کی محنت ہے، وہ عام ہو جائے گی۔ تبلیغ اس کا نام ہے، یہ آسان سی محنت ہے، ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے، ہر آدمی لگ سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بھائی 4 مہینے بھی لگائیں، اور جو ہے نا لمبے اوقات کے لیے بھی نکلیں، اور پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلائیں، یہ بھی کام کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ابھی نہیں جا سکتا، اعذار ہیں، مسائل ہیں،
کسی کی جو ہے نا وہ کام کی مصروفیات ہیں، تعلیمی مصروفیات، تو مقام پر رہ کر مسجد کے 5 اعمال، اس کا اہتمام 6 صفات کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پوری دنیا میں جو دین زندہ ہوگا اس میں اس کا بھی انشاءاللہ حصہ